اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ حضرت عثمان غنی کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ، یہ اس وقت بیمار تھیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے ذمہ لگایا کہ تم رقیہ کا خیال رکھو گے، تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹتے ہیں اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، تو حضور باقی مجاہدین کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں حصہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا گیا۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں حضرت عثمان کی شان کو بیان کیا گیا، آپ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق، فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ورفیق یعنی فی الجنہ عثمان، اور فرمایا کہ جنت میں اگر میرا کوئی رفیق ہوگا، اگر میرا کوئی ساتھی ہوگا، تو فرمایا وہ میرا عثمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور فرمایا جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تو اس دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں بھی تو میرا دوست اے عثمان، اور فرمایا کہ اے عثمان تو آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور کیا جنت میں بجلی ہوگی، کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا بے شک جنت میں روشنی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فواللہ، فرمایا میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ جب عثمان جنت میں داخل ہوگا تو عثمان کے جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ جنت کو روشن فرما دے گا۔ عثمان کے داخل ہونے کی وجہ سے، حضرت عثمان کے جنت میں جانے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو روشن فرما دے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ وہ احادیث ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔